اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، پرکھ کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے، کاروبار ترقی ہو جاتا ہے، اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، شان و شوکت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے گھر بنتا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے حقیقت میں اس کے قابل تھا، اسی لیے میرا رب نے مجھے یہ عزت دی، اگر میں اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا؟ تو گویا میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ پھر جب دینی محفلوں میں مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی، جب پیر صاحب نے، مولوی صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی، پھر واقعی میں ان کو لگنے لگا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ ابھی تو ہمارے مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے حاصل کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں آج میں اس محفل میں مہمان خصوصی ہوں تو کل میں شراب خانے میں تھا، انہیں پتا ہے، اس کی طرف تو اس کی توجہ ہی نہیں جاتی، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں ہمیں جو یہ عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت ہے، حالانکہ یہ آزمائش تھی، یہ ان کا امتحان تھا۔ فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَى، اور اللہ جب اس کو آزماتا ہے، فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، فَيَكُونُ رَبِّي أَهَانَا، تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے میرے رب تو نے مجھے ذلیل کر دیا، بیماری آ جائے، ابتلا میں مبتلا ہو، پریشانیوں میں گرفتار ہو جائے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو یہ انسان کی سوچ ہے، یہ ہم اس طرح سوچتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں، اس طرح نہیں۔ کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو ہماری سوچ ہے وہ غلط ہے۔ کسی کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور جو غربت کے امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو ایک بات بتا دوں، امام راضی نے لکھا ہے مکے سے لے کر طائف تک، مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی خبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہے، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں اس کے بندے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جسے پسند کرتا ہے اسے تکلیفوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ آزماتا ہے، امتحان دیتا ہے، وہ پرکھنا چاہتا ہے۔ دولت کے مل جانے سے اللہ راضی نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی پریشانیوں میں، امتحانوں میں گرفتار رہنا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں، وہ تو امتحان لیتا ہے۔ اسی بات پر اگر آپ کو سمجھاتا چلوں تو ایک اور دلیل دے دوں، میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں کی فاقہ، ٹھیک سے چولہا تک نہیں جلتا تھا، مولا کائنات علی شیر خدا کا خود کا ذاتی گھر نہیں تھا، انہوں نے کبھی مکان نہیں بنایا، دولت اکٹھا نہیں کی، ہمیشہ مزدوری کرتے رہے،
اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاتم النبیین ختم المرسلین یہ دونوں جہاں انہی کے لیے بنایا، پھر بھی ایسے نبی کے گھر میں چولہا نہ جلنا، کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں رہتا تھا، پانی پی کر کبھی کھجور کا کھا کے گزارا ہوتا تھا۔ تو پھر اللہ کے رضا کی دلیل کیا ہے؟ نیکی کی توفیق مل جانا۔ اور اللہ کے ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ گناہ کر کے خوش ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج بن جاتا ہے، تو سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور اللہ نے اگر کسی کو سجدے کی توفیق دی ہے، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی، تو پھر سمجھ لو اللہ اس سے راضی ہے۔ باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ ملنا اور کسی کو دولت کم دیا جانا، تو یہ آزمائش ہے۔ وہ رب کریم ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور چھین کے بھی آزماتا ہے۔ وہ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ اب جو اہل ایمان ہے، اللہ کے بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دولت زیادہ ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، منصب ملتا ہے، عزت ملتی ہے، تو پھر اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا، بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، مالک جس آزمائشوں میں تو ہمیں ڈالا ہے، ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونے کی نصیب عطا فرما۔ مالک ہم تو چاہتے ہیں کہ تیرے امتحان میں ہم کامیاب ہوں، اور تیرے بغیر ہماری کامیابی ناممکن ہے۔ اور وہ دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس مصیبت سے بچانا، اس مشکل وقت سے بچانا، ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے۔ اور جب وہ دولت مند ہوتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں، کہیں یہ دولت ہمیں فرعون نہ بنا دے، یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے، ہمارے اندر تکبر پیدا نہ ہو، ہمارے اندر غرور نہ پیدا ہو۔ وہ ڈرتے ہیں اور وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اس طرح ہوتے ہیں، جب دولت ملتی ہے شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں، جب مصیبت آ جائے صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔